آپ تمامی حضرات کو غوث اعظم کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ آنے والی 11ویں بہت بہت مبارک ہو۔ چونکہ یہ 11ویں کا مہینہ ہے تو مناسب ہے کہ کچھ سیدنا غوث اعظم کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ یقیناً غوث اعظم کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ تمام ولیوں میں آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن میرے دوستو، یہ تو غوث اعظم کی بات ہوئی، اور آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں گا جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ جس کے گھرانے کی یہ شان ہو تو پھر اس ایسے گھرانے میں اور ایسے گھر میں غوث کیوں نہ پیدا لے، ایسے گھر میں ولیوں کے ولی اور سید الاولیاء کیوں نہ جنم لے، کیوں نہ اس گھر میں تشریف لائیں۔ ان کی پھوپھی کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے قلائد الجواہر میں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ روایت اکثر اس کتاب میں جو روایتیں نقل کی گئی ہیں یا تو ان کے شاگردوں سے روایت کی گئی ہے یا ان کے زمانے کے ولیوں سے اس روایت کو لیا گیا ہے، اس قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ تو راوی فرماتے ہیں اس کتاب کی روایت اور جو واقعات جنہوں نے روایت کی ہے وہ لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار شہر جیلان میں بہت ہی قحط سالی آ گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، سبز و شادابی ختم ہو چکی ہے اور مویشی پریشان ہیں، کسی کو کچھ مل نہیں رہا ہے کھانے کو، ہر چیز کی قیمت بڑھ چکی ہے، بارش ہو نہیں رہی ہے، بارش سے لوگ پریشان ہیں۔ تو ایسے میں تمام جیلان والے آپ کی پھوپھی یعنی سیدنا غوث اعظم کی پھوپھی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ اماں، بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش بالکل بند ہے، قحط سالی پورے جیلان میں واقع ہے اور بالکل سوکھا پڑا ہوا ہے، ہر زمین سوکھی پڑی ہوئی ہے، پانی نہیں، سبز و شادابی نہیں۔ ایسے میں ہم کیا کریں؟ اور ہم لوگوں نے نماز استسقا بھی بہت پڑھی ہے، ہم لوگوں نے نماز استسقا بھی پڑھ لی، پڑھ کر تھک چکے ہیں، لیکن اب تک بارش کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو فرماتی ہیں رک جاؤ، اور سیدنا غوث اعظم علیہ الرحمہ و رضوان کی پھوپھی جان ایک جھاڑو لیتی ہیں اور اپنے گھر کے آنگن میں جھاڑو لگانا شروع کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، جھاڑو لگاتی ہیں، جھاڑو لگانا، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تو آ کر ان سے سوال کیا کہ بارش کے لیے دعا فرمائیں، اور حضور کی پھوپھی جان یہ تو اپنے گھر کے آنگن میں جھاڑو لگانا شروع کر دی ہے۔ لیکن بہرحال لوگوں نے صبر و اطمینان کے ساتھ اس معاملے کو دیکھا۔ جب سیدنا غوث اعظم کی حضور کی پھوپھی جان جب جھاڑو دے کر رک گئیں، جھاڑو دے کر مکمل جھاڑو جب ہو گئے، جھاڑو جب دے دیا، جھاڑو دینے کے بعد اللہ اکبر، ان کی پھوپھی جان نے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کیا کہ اے میرے مولا، میں نے اپنے آنگن میں جھاڑو دے دیا ہے، بس اب چھڑکاون باقی ہے میرے اللہ، اب تو اس میں چھڑکاون فرما دے، تیرے اپنے بندی کی یہ دعا سن لے اور اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دے۔ یہ دعا کرنی تھی۔ وہاں کے راوی بتاتے ہیں اور روایت کرنے والے بتاتے ہیں کہ اللہ اکبر، جب یہ دعا سیدنا غوث اعظم کی پھوپھی جان نے کی جھاڑو لگانے کے بعد کہ اے اللہ، میں نے جھاڑو لگا دیا ہے، اب تو اس میں چھڑکاون کر دے، تو کچھ ہی دیر کے بعد آسمان سے جھما جھم بارش برسنے لگی اور تمام جیلان پانی سے سیراب ہو گیا۔ اس قدر بارش ہوئی کہ لوگ وہاں سے جب نکلے تو پانیوں سے بچتے ہوئے، پانی کے قطرات سے بچتے بچتے اپنے گھر تک پہنچے، اور گھر پہنچتے وہ تمام کے تمام بھیگ چکے تھے۔ اس قدر بارش ہوئی ہمارے غوث اعظم کے پھوپھی جان کی دعا سے، اور ان کے گھر کے آنگن میں چھڑکاون کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اب آسمان سے بارش کا نزول فرمایا۔ تو ذرا سوچیں کہ جس گھرانے کی یہ شان ہو اور جس کے پھوپھی کی یہ شان ہو، اس کے والد اور والدہ کی کیا شان ہوگی۔ اور یقیناً اس کے بارے میں بھی ہم نے بہت سنا ہے، ان کے والد کا قصہ، ان کی والدہ کا قصہ، کس قدر پارسا، کس قدر نیک، کس قدر فرما بردار، کس قدر گناہوں سے بچنے والے وہ لوگ تھے۔ تو ایسے گھر میں غوث کیوں نہ پیدا ہوں، ایسے گھر میں ولیوں کے ولی کیوں نہ پیدا ہوں، ایسے گھر میں سید الاولیاء ولیوں کے سردار کیوں نہ پیدا ہوں۔ آج ہمیں بھی چاہیے، ہمارے
جو پیرنٹ ہیں، ماں باپ ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ خود پہلے نیک بنے، خود فرما بردار رب کے بنے، پھر اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو رب کی فرما برداری پر لگائیں، تو انشاءاللہ پھر گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ نیک پیدا ہوگا۔